یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ ملک میں کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 76.24% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے مزید 2795 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 8 افراد فوت ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے تلنگانہ کی ریتو بندھو اسکیم اور کسان رابطہ کمیٹیوں کی ستائش کی ہے۔ نیٹ امتحان کے لیے اب تک 9,94,000 طلبہ نے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، اور دفتر موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اکا دکا مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ ملک میں کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والے مریضوں کی شرح آج 76.24% ہو گئی۔ روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد فعال کیسز کی تعداد سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد میں 100% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے مستقل، احتیاطی اور بروقت اقدامات کے ذریعے 25 لاکھ سے زائد افراد کی صحت یابی کو یقینی بناتے ہوئے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے جملہ فعال کیسز میں سے صرف 0.29% وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ جملہ مریضوں میں سے 2% آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔ شرح اموات میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے اور اب یہ شرح 1.83% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 75,000 سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 33,10,235 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 7,25,991 ہے۔ کل صرف ایک دن میں 1,023 اموات ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 60,472 ہو گئی۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کا پھیلاؤ جاری ہے۔ کل ایک دن میں ریاست میں اس مرض کے 2,795 نئے کیسز درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کووڈ 19 کے مریضوں کی جملہ تعداد 1,14,483 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 872 مریض روبہ صحت ہو کر ریاست کے مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں ریکوری کی شرح 75.2% ہو گئی۔ اب تک جملہ 86,095 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس دوران کل 8 افراد فوت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 788 تک پہنچ گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں 449 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ رنگا ریڈی ضلع میں 268 نئے معاملات سامنے آئے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ 19 کے مزید 10,621 معاملات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,300 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ 8,528 افراد روبہ صحت ہونے کے بعد مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہوئے۔ ریاستی کووڈ نوڈل آفیسر نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 34 لاکھ سے زائد نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 92 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 3,633 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی درخواست پر بنگلور کی ایک کمپنی ڈیاجیو نے سماج کے تئیں کارپوریٹ ذمہ داری کے حصے کے طور پر 100 ہائی فلو نیزل کینولا مشینوں کا عطیہ دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج بی آر کے بھون میں اس کمپنی کے چیف کمرشل آفیسر پرتمیش مشرا کے ہاتھوں HFNC مشینوں کا عطیہ قبول کیا۔ ان مشینوں کے ذریعے کووڈ کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے آکسیجن سربراہ کیا جاتا ہے۔ یہ مشینیں ریاست بھر میں اہم سرکاری دواخانوں میں رکھی جائیں گی، جہاں کووڈ کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ 19 کے لیے زیر علاج 4 قیدی آج کی ابتدائی ساعتوں میں فرار ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ کووڈ 19 علامات پائے جانے کے بعد ان 4 قیدیوں کو چرلاپلی سینٹرل جیل سے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ یہ قیدی دواخانے کی عمارت کی دوسری منزل پر ایک باتھ روم کی کھڑکی کی آہنی سلاخیں نکال کر فرار ہو گئے۔ چلکل گوڑہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مرکزی وزارت صحت نے زراعت کے شعبے میں تلنگانہ کے مختلف اقدامات خصوصاً ریتو بندھو اسکیم اور کسانوں کی رابطہ کمیٹیوں کی ستائش کی ہے۔ مرکزی وزارت نے زرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائے جا رہے مختلف پروگراموں کی تعریف کی۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے مختلف ریاستوں کے وزرائے زراعت کے ساتھ آج ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ تلنگانہ کی نمائندگی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کی۔ مرکزی حکومت نے مجوزہ ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ اسکیم کے بارے میں ریاستی حکومتوں کی رائے حاصل کی۔
نرنجن ریڈی نے تجویز پیش کی کہ مرکز اسکیم کے تحت دیے جانے والے قرضوں پر سود کا مکمل بوجھ برداشت کرے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاش وانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے آج ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رامگنڈم فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پروجیکٹ کے اعلیٰ عہدیداروں اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کی۔ کشن ریڈی نے پروجیکٹ کے آغاز کی تاریخ، یوریا کی پیداوار، اس کی تقسیم اور مقامی ملازمتوں اور دیگر مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ پروجیکٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یوریا کی پیداوار نومبر سے متوقع ہے۔ یوریا کی پیداوار جون سے شروع ہونے والی تھی، لیکن کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں یوریا کی پیداوار اکتوبر کے اواخر سے متوقع ہے اور نومبر کے وسط میں پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے لیے اب تک 9,94,000 طلباء نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ JEE مین امتحان کے لیے اب تک تقریباً 7,50,000 امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے۔ JEE مین کے لیے تقریباً 8,50,000 اور نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے لیے 15 لاکھ امیدواروں نے اپنے نام رجسٹر کیے ہیں۔ JEE مین امتحان 21 ستمبر سے 6 ستمبر تک ہوگا، جبکہ نیٹ آئندہ مہینے کی 13 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے بیچ منعقد کیے جا رہے ان امتحانات کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت نے پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 2021 کے لیے ویب پورٹل کے ذریعے بچوں، افراد اور اداروں سے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ درخواستیں پیش کرنے کی آخری تاریخ میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ ایوارڈ 2 زمروں بالا شکتی پرسکار اور بالا کلیان پرسکار کے تحت دیے جاتے ہیں۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ جھوٹی خبریں پیڈ نیوز سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ اینڈ موبائل ایسوسی ایشن آف انڈیا کی جانب سے منعقدہ ایک ورچوئل پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبریں امن کو درہم برہم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اور ایسی خبریں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رائے عامہ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبریں عوامی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت نے جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے ایک فیکٹ چیک کمیٹی بنائی ہے جو ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے فراہم کی جا رہی معلومات کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ دفتر موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں مختلف مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ نیتی آیوگ نے زمین سے گھری ہوئی ریاستوں میں برآمدات کی صلاحیت کے اعتبار سے تلنگانہ کو دوسرا مقام دیا ہے۔ مجموعی زمرے میں تلنگانہ کو 6واں مقام حاصل ہوا ہے۔ وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے آج CII اور ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ لامحدود مواقع والی ریاست میک ان تلنگانہ کے موضوع پر اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ KTR نے کہا کہ ملک کی سب سے نئی ریاست کی حیثیت سے تلنگانہ تمام شعبوں میں بہتر مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس میں برآمدات کا شعبہ بھی شامل ہے۔ مرکزی حکومت نے ملک کے دور دراز کے علاقوں کو جوڑنے کے لیے علاقائی رابطے کی اسکیم اڑے دیش کا عام ناگرک یعنی اڑان کے 4تھے دور کے تحت 78 نئے روٹس کو منظوری دی ہے۔ وزارت شہری ہوابازی کی جوائنٹ سیکرٹری اوشا پاڑی نے بتایا کہ نئے روٹس کے لیے منظوری کے عمل میں شمال مشرقی علاقے، پہاڑی ریاستوں اور جزائر کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 76.24% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے مزید 2,795 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت زراعت نے تلنگانہ کی ریتو بندھو اسکیم اور کسان رابطہ کمیٹیوں کی ستائش کی ہے۔ نیٹ امتحان کے لیے اب تک 9,94,000 طلباء نے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ اور دفتر موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اکا دکا مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آکاش وانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں۔